نہیں نہیں، وہ کبھی کبھی بند ہونے کے باوجود بھی بلوٹوتھ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ بہت صحیح کیا آپ نے بتا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت رضا یہ 23ویں نشست ہے جس میں انوار شریعت کا درس ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، کچھ سوالات ہوں گے گروپ کے۔ نجاست کا بیان پڑھنا ہے آج۔ سوال ہے نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ تو 2 قسمیں ہو گئی نجاست حقیقیہ کی۔ اصل میں انہوں نے شارٹ کیا بتا دیں کہ نجاست کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، حقیقیہ اور حکمیہ۔ تو حقیقیہ کی 2 قسمیں ہو گئی، اور ابھی اسی کو دیکھیے، غلیظہ اور خفیفہ۔ نجاست 2 طرح کی، غلیظہ اور خفیفہ، ٹھیک ہے۔ سوال، نجاست غلیظہ کیا چیز ہے؟ جواب، انسان کے بدن سے ایسی چیز نکلے کہ اس سے وضو یا غسل واجب ہو جاتا ہو تو وہ نجاست غلیظہ ہے۔ جیسے پیخانہ پیشاب کہ اگر انسان کے بدن سے نکلے گا تو وضو یا غسل واجب ہوتا ہے۔ پخانہ پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھرکائے اور دکھتی آنکھ کا پانی وغیرہ یہ سب نکلے گا تو جو ہے وضو واجب ہوگا، اور جو ہے مزی منی ودی وغیرہ تو جو ہے غسل واجب ہوگا۔ اور حرام چوپائے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی اور سور وغیرہ کا پاخانہ پیشاب، اور گھوڑے کی لید، اور ہر حلال جانور کا پاخانہ جیسے گائے ٹھیک ہے، بھینس کا گوبر، بکری اور اونٹ، درندے چوپایوں کا لعاب، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ اور دودھ پیتا لڑکا ہو یا لڑکی، ان کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی میں فرق کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بچہ چاہے 1 دن کا ہو، بچی چاہے 1 دن کی ہو، 1 منٹ کی ہو، پیشاب لڑکا لڑکی کا ناپاک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ نجاست غلیظہ ہوتے ہیں۔ نجاست غلیظہ مزید اور سمجھ میں آ جائے گا اس سوال سے کہ نجاست خفیفہ کیا چیز ہے۔ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے جیسے گائے، بکری، بیل، بھینس اور بھیڑ وغیرہ، ان کا پیشاب، جو حلال جانور ہیں ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ نیز گھوڑے کا پیشاب، ٹھیک ہے۔ اور جس پرندے کا گوشت حرام ہو جیسے کوا، چیل، شکرا، باز اور بحری وغیرہ کی بیٹ، یہ سب نجاست خفیفہ ہے۔ اگر نجاست غلیظہ بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر نجاست غلیظہ، پہلی والی نجاست حقیقیہ کے 2 قسمیں، غلیظہ اور خفیفہ۔ غلیظہ جس کا حکم سخت ہے، خفیفہ جس کا حکم تھوڑا ہلکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کریں نجاست غلیظہ جیسے پیشاب، پخانہ وغیرہ لگ جائے انسان کا، ٹھیک ہے، حلال جانوروں کا پخانہ، حرام جانوروں کا پیشاب پخانہ، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نجاست غلیظہ بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، کہ بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور اگر نجاست غلیظہ 1 درہم کے برابر لگ جائے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، کہ بغیر پاک کیے پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوئی، اور یعنی ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے کم لگی ہے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے، کہ بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو ہو گئی، یعنی نماز ہو گئی مگر خلاف سنت ہوئی، ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا بہتر ہے۔ دھلا بہرحال جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر نجاست خفیفہ لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، نجاست خفیفہ بدن یا کپڑے کے جس حصے میں لگی ہے اگر اس کی 1/4 سے کم ہے، مثلا دامن میں لگی ہے تو دامن کی 1/4 سے کم ہے، یا آستین میں لگی ہے تو اس کی 1/4 سے کم میں لگی ہے، یا ہاتھ میں تو ہاتھ کی 1/4 سے کم میں لگی ہے تو معاف ہے، یعنی اس میں 1/4 کا اعتبار ہے۔ غریضہ میں کیونکہ حکم سخت ہے تو درہم کا اعتبار ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پوری 1/4 میں لگی ہو تو بغیر دھوئے نماز نہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ سوال، اگر کپڑے میں نجاست لگ جائے تو کتنی بار دھونے سے پاک ہوگا؟ جواب، نجاست اگر دلدار ہے جیسے پخانہ اور گوبر وغیرہ جس میں پارٹیکل پائے جاتے ہیں تو اس کے یعنی جرمدار ہوتے ہیں، جس میں چھوٹے چھوٹے ذرے ٹائپ کے ہوں، تو اس کے دھونے میں کوئی گنتی مقرر نہیں ہے، دھیان دیجیے گا، گنتی نہیں ہے،
پاخانہ گوبر جیسی نجاست کو دھونے میں، بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک ہی مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، اور اگر 4-5 مرتبہ دھونے سے دور ہو تو 4-5 بار دھونا پڑے گا۔ ہاں، اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار پورا کرنا بہتر ہے، اور اگر نجاست پتلی ہو جیسے پیشاب وغیرہ تو 3 مرتبہ دھونے اور 3 مرتبہ قوت کے ساتھ نچوڑنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو نجاست کے تعلق سے یہ چیپٹر تو پورا ہو گیا، کیونکہ یہ چھوٹی کتاب ہے تو ایک موٹے موٹے طور پر انٹروڈکشن ہوگی آپ کا۔ 2 چیزوں کا میں اضافہ کر دوں اس میں۔ پہلا، یہاں پر بات آئی ہے درہم کی، ٹھیک ہے، تو درہم کو سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی جو ہے غلیظہ میں درہم کا اعتبار ہے، ٹھیک ہے، پیشاب پخانہ بہتا خون، ہے نا۔ دیکھیے، جو جرم دار ہوگی جیسے پاخانہ گوبر، تو اس میں درہم سے مراد کیا ہوگی؟ 4.5 سے کم، یعنی 4.5 جو گرام میں اگر آپ بدلیں گے تو یہ 4 گرام 66 ملی گرام ہوگا، یعنی 4.66 گرام، ٹھیک ہے۔ تو 4 گرام اور 66 ملی گرام تقریباً یہ بنتا ہے۔ تو 4.5 سے اس کو دیکھا جائے گا، ایک اندازہ، اب ترازو پہ تو نہیں رکھنا ہے، اندازہ کرنا ہے کہ کتنا ہوتا ہے۔ تو اگر پاخانہ گوبر جیسی چیزیں ہیں تو ایک اندازہ یہ لیا جائے گا کہ 4.5 گرام، یہ 4.5 کے برابر ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے۔ زیادہ ہے 4.5 سے تو دھونا فرض ہے، برابر ہے تو دھونا واجب ہے، کم ہے تو نماز تو اس میں ہو جائے گی لیکن گندگی تو بہرحال گندگی ہے، دھونا پڑے گا اس کو۔ تو درہم جو ہے وزن کا ہو گیا۔ اور اگر پھیلاؤ ہو، ٹھیک ہے، تو جو ہے آپ اپنی ہتھیلی کو سیدھا رکھیے، اس پر پانی رکھیے، ٹھیک ہے، تو درہم کا جتنے حصے میں پانی پھیلے وہ آپ کے لیے درہم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس میں پھیلاؤ کا اعتبار ہوگا۔ اچھا اچھا، خفیفہ میں 1/4 کا۔ اور اس میں ایک چیز اور میں اضافہ کر دوں کہ نجاست غلیظہ ہو یا نجاست خفیفہ، اگر یہ لکوڈ میں پڑ جائے تو پورا کا پورا لکوڈ ناپاک ہو جائے گا اگر 10 درجہ سے کم ہو۔ 2-4 ہزار لیٹر کی ٹنکی میں حلال جانور کے پیشاب کی ایک بوند پڑ گئی تو حلال جانور کا پیشاب کپڑے پہ اور بدن پہ لگے تو 1/4 تک کی گنجائش ہے۔ 1/4 ہوا تو دھونا واجب ہوتا ہے، 1/4 سے کم ہے تو اب ہاتھ دیکھ لیں آپ، آدمی کا ہاتھ جو ہے 1.5-2 فٹ کا ہو سکتا ہے، 2 فٹ کا ہو سکتا ہے آرام سے، نہیں 2 فٹ زیادہ ہی ہو سکتا ہے نا، تو اس میں 1/4 کا اعتبار ہے۔ لیکن اگر لکوڈ میں گر جائے نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ، ایک بوند بھی گر گئی، ایک پارٹیکل بھی اس میں مل گیا کم پانی میں 10 درجہ سے جو کم ہو، تو وہ کل کا کل ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 2 مسئلے ہو گئے، اور کیا بتانا تھا؟ اور ہاں، یہ طریقہ دھونے کا، نچوڑنے کا، دیکھیے یہ طریقہ تو آپ نے ایک جان لیا۔ اب ایک طریقہ یہ ہے دھونے کا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ٹب میں کپڑے کو ڈالا اور اوپر سے پانی چلا دیا، کپڑا پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور پانی بہ رہا ہے، اوور فلو ہو جائے، 3 ہاتھ تک پانی بہ جائے اور کپڑا ڈوبا ہوا رہے، کپڑا آپ کا پاک ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ کپڑے کے ہر حصے سے پانی بہ جائے اور نجاست دور ہو جائے۔ پہلے نجاست دور کر لیجئے، یہ اس کی بات کر رہا ہوں میں، یہ جہاں پتلی نجاست ہے اور نچوڑنے کا جو ہے مسئلہ، تو اب نچوڑنے کا معاملہ کیا ہے، اس میں سستی کاہلی بھی کر سکتا ہے، کنفیوژن بھی ہوتا ہے، شک بھی ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جو ہے آپ اس میں کر لیجئے، ٹب یا بالٹی میں ڈال کر کے اوور فلو کر کے۔ اوور فلو سے ایک مسئلہ اور بڑھ گیا آپ کا کہ جو ہے جیسے ٹنکی وغیرہ میں جو ہے پانی زیادہ ہے اور راجستھان وغیرہ کے علاقے میں پانی کی قلت ہے، تو اب کریں کیا؟ خاص کر راجستھان کے علاقے میں حوض استعمال ہوتے ہیں، اب پورا کا پورا حوض خالی کرنا یہ پوری آفت ہو جائے گا۔ تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہو جائے کہ مائع مستعمل مل گیا ہے یا بہت زیادہ تعداد میں، یا جو ہے کوئی اسی طرح کے ایک آدھ بوند پڑ گئی ہے پیشاب کی اور اب پانی کو بچانا آپ چاہتے ہیں، تو اس کو اوور فلو کر کے بہتے پانی کے حکم میں کر کے اس کو پاک کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو وہ رابطہ کرے گا عالموں سے، تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جن علاقوں میں جو ہے پانی کی کمی ہے، خاص کر مہاراشٹر اور راجستھان وغیرہ کے علاقے، گجرات کے علاقے، تو اگر وہ جو ہے ان کے ساتھ ایسا حادثہ ہو کہ ٹنکی کا پانی یا حوض کا پانی خراب ہو گیا ہے، تو وہ اپنے علماء سے رابطہ کر لیں، ان کو حل مل جائے گا، پانی برباد نہیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں اب حیض نفاس اور جنابت کا بیان۔ سوال: حیض اور نفاس کسے کہتے ہیں؟ جواب: بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون
عادی طور پر نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو تو اسے حیض کہتے ہیں، پیریڈ ماہواری وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی مدت کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اس سے کم یا زیادہ ہو تو بیماری یعنی استحاضہ ہے، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ نفاس میں کمی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں، اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے۔ نفاس میں کمی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں ہے، عام طور سے عورتیں یہ کہتی ہیں کہ نفاس کی مدت 40 دن ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جانب کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ 1 گھنٹے میں بند ہو جائے خون تو وہ پاک ہو گئی، ٹھیک ہے، تھوڑا ہی سے ہے اور بند اب نہیں آ رہا خون، پاک ہو گئی، کوئی مدت نہیں ہے۔ 1 دن، 10 دن، 15 دن، 40 دن، 20 دن، 35 دن، 18 دن، 19 دن، ہر عورت کی عادت بدل سکتی ہے، الگ الگ عورت عادت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ اس کا زمانہ 40 دن ہے، 40 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، اور کم میں تو کوئی وہی نہیں ہے، 1 دن میں بھی آ کر کے بند ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ 40 دن کے بعد جو خون آئے وہ استحاضہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مان لیجیے 10 15 دن میں بند ہو گیا، اور عورتیں جو ہے 40 دن کا مان کر کے نہ اسے جو ہے اس کو ہر چیز سے روکے رکھتی ہیں، یہ الگ ظلم کرتی ہیں، اور وہ رسم و رواج وہ الگ آفت ہیں۔ اس کے پاس نہ جا، وہاں مت بیٹھ، یہاں مت بیٹھ، یہ نہ بیٹھے، وہ نہ بیٹھے، یہ نہ کھائے، وہاں نہ جائے، رسوئی میں نہ جائے، دنیا بھر کی، اور راجستھان میں تو رسوئی پر بھی پابندی ہوتی بھائی۔ تو یہ سب جو ہے جہالت ہے، اور اس کو دور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ظلم بھی ہے۔ اور جو ہے شوہروں پر بھی ظلم ہے بھائی، اگر وہ 10 دن میں پاک ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب شوہر جو ہے قریب ہو سکتا ہے، اب جو ہے اس کو روک لیا جاتا ہے، ابھی تو زیادتی ہے، اور مرد عورت دونوں پر زیادتی ہے، اور اگر فتنہ و فساد میں مبتلا ہو تو الگ مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے ان سب چیزوں کو یا اس مسئلے کو یاد رکھیں، خاص کر عورتیں، کہ جو ہے نفاس میں کمی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ 40 دن سے اوپر آئے گا تو وہ نفاس ہے، اور خون بند ہو گیا اور پھر نہیں آیا تو یہ پاک ہو گئی، اور اب نماز وغیرہ فرض ہے، روزے فرض ہیں، اب روزے بھی چھوڑ رہے ہیں، نماز بھی چھوڑ رہی ہیں، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ایک چیز اور ہے، اضافہ کر دوں میں، کہ نفاس کی حالت میں، حیض کی حالت میں، اور ناپاکی کی حالت میں جو ہے کچن میں جانا، کھانا بنانا وغیرہ، یہ سب ناجائز و حرام قرار دیا ہوا ہے راجستھان کے کچھ علاقوں میں، یہ بڑی غلط بات ہے، یہ سب غیروں سے لیا ہوا ہے، یہ سب وہم اور سب بدعتیں، یہ سب نکالیے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ جس پر غسل فرض ہے تو اس کو جو ہے نہا دھو لینا چاہیے جلد سے جلد، جنوبی نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سوال، حیض و نفاس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام ہے۔ ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں، ان کی قضا بھی نہیں، مگر روزوں کی قضا اور دنوں میں رکھنا فرض ہے۔ اور حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا حرام ہے، خواہ دیکھ کر پڑھے یا زبانی، اور اس کا چھونا اگرچہ جلد یا حاشیے کو ہاتھ یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یہ سب حرام ہے۔ ہاں، جزدان میں قرآن پاک ہو تو اس جزدان کے چھونے میں کوئی حرج نہیں بحر شریعت۔ سوال، جسے احتلام ہو اور ایسے مرد و عورت کی جن پر غسل فرض ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، ایسے لوگوں کو غسل کیے بغیر نماز پڑھنا، قرآن مجید دیکھ کر یا زبانی پڑھنا، اس کا چھونا اور مسجد میں جانا سب حرام ہے۔ سوال، کیا جس پر غسل فرض ہو وہ مسجد میں نہیں جا سکتا؟ جواب، جس پر غسل فرض ہو اسے مسجد کی اس حصے میں جانا حرام ہے کہ جو داخل مسجد ہے، یعنی نماز کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ حصہ کہ جو فنائے مسجد میں ہے، یعنی استنجا خانہ، غسل خانہ اور وضوگاہ وغیرہ، تو اس جگہ جانے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ ان میں جانے کا راستہ داخل مسجد سے ہو کر نہ گزرتا ہو۔ سوال، ایسے مرد و عورت کی جن پر غسل فرض ہے وہ قرآن کی تعلیم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، ایسے لوگ ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھا سکتے ہیں، اور ہجے کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے الحمد للہ رب العالمین، یا الف لام زبر الحمد الحم، الحمد دال پیش دو الحمد، ایسے۔ سوال، بے وضو قرآن شریف چھونا اور پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، بے وضو قرآن شریف چھونا حرام ہے، بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ سوال، بے وضو پارہ ام یا کسی دوسرے پارے کا چھونا کیسا ہے؟ جواب،
بے وضو پارہ عام یا کسی دوسرے پارے کا چھونا بھی حرام ہے، کیونکہ وہ بھی قرآن ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو تو نہیں چھوا جا سکتا، پارے کو چھوا جا سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو اور کتابیں ہیں ان کو چھوا تو جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو قرآن کی آیتیں ہیں اس پر ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اتنا کافی ہے، نماز کے وقتوں کا بیان اگلے ہفتے رہے گا انشاءاللہ۔ اور اب آپ کے سوالات۔